ہیں تو داڑھی تو وہ نہیں مڑانے کا حکم دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ ان کی داڑھی بھی بڑی ہوگی۔ وہ شخص جس نے یہ گستاخی کی، ابھی کافی ساری احادیث ہیں تو ان میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے متعدد نشانیاں بیان کی، تو یہ نشانی بھی جناب داڑھی گنی۔ اور پھر اسی طرح اور جو گستاخی والی باتیں ہیں، یا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف آرام فرماتے، دوپہر کے وقت لوگ آئے اور آ کر باہر سے آوازیں دینے لگے، اور نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں فرق آیا تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپ کے آرام کی پرواہ نہیں کی؟ وہ بھی نجدی لوگ تھے۔ تو ان نجدیوں کے متعلق ایک نہیں بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، آپ کے آداب کا لحاظ نہ کیا۔ اب عورت نے پھر یہ کہا کہ جناب اگر عورتوں کے بال جناب منڈانے کا حکم دیتا ہے، لِأَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ لِلْمَرْأَةِ بِمَنْزِلَةِ اللِّحْيَةِ لِلرِّجَالِ، کہ عورتوں کے سروں کے بال وہ مردوں کے داڑھی کے بال کی طرح ہی ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں کرتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر یہ کافر جناب مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، وَلَمْ يَجِدْ لَهَا جَوَابًا، لیکن اور اس نے کوئی جواب نہ پایا۔ لَكِنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ، لیکن اس نے یہ بات کیوں کی؟ تاکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سیماہم التحلیق کا مصداق یہ بن جائے، وہ حدیث پاک اس پر سچی آ جائے۔ تو یہ کتاب دیکھیں الدرر السنیہ، یہ کتاب ہے الدرر السنیہ، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان آپ کی جنم وہ ذاتی کتاب ہے، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس پر جنم وہ یہ نشانات لگائے ہوئے ہیں۔ الدرر السنیہ یہ کتاب کا نام ہے، الدرر السنیہ ہیں۔ علامہ سید احمد بن زینی دہلان، علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکہ مکرمہ کے، اور یہ مسجد حرام میں یہ مدرس تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اب جانا یہ صفحہ بھی دیکھیں، جس صفحہ میں جانا ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا، یہ مسجد حرام میں مدرس تھے۔ تو آپ یہ حوالہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھو یہ ہمارے عقیدے والے لوگ ہیں اور ان کا رد کر رہے ہیں، تو وہ مسجد حرام میں مدرس ہیں، تم پھر یہ دلیل کیسے دیتے ہو کہ آج ان لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، آج یہ مسلط ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ درست ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، یہ سعودی حکومت سے پہلے کی۔ اب سن جو ہے نا یہاں تو کتاب کا سن تصنیف تو نہیں لکھا ہوا، یہ سن 1900 کے بساخر کی ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک جو ہے نا وہ روایات جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عبد الوہاب جو ہے نا وہ بنو تمیم کی نسل سے ہی ہے۔ یہ وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی حاشیے بھی اوپر لگے ہوئے ہیں، جس میں یہ کہا کہ بنو تمیم کے خاندان سے چونکہ یہ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے گستاخی کی، جس کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو یہ جناب اسی کی نسل سے ہو سکتا ہے۔ ہاں تو علاقہ بھی وہی تھا اور خاندان بھی وہی تھا۔ اور پھر یہ آج موجودہ جد حکومت سعودی حکومت ہے، ان کا دارالخلافہ ریاض ہے، تو ریاض وہی جگہ ہے، نجد وہ آج اس کا نیا نام ریاض ہے، تو وہی نجد ہے، وہی ان کا دارالخلافہ ہے۔ یہ صفحہ بھی دیکھیں جہاں جو نا یہ بتایا گیا کہ یہ سر منڈاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی ان کی نشانی بیان کی جانا، ان کی نشانی جو نا وہ سر منڈانا ہے۔ تو علاقہ وہی علاقہ جو نا انہوں نے دارالحکومت کے لیے انتخاب کیا، اسی علاقے کا، نجد کے علاقے کا، اور وہاں قبیلہ بنی حنیفہ قبیلہ ہے، اور اس قبیلہ سے جنا ان سعودی حکومت کا سربراہ سعود ابن سعود وہ اسی قبیلہ سے، نجد کا قبیلہ بنی حنیفہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب یہاں جو ہے نا وہ نشانات لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی، کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جن قبیلوں سے پناہ مانگتے تھے نا،
تو قبیلہ ثقیف اور بنو حنیفہ کا قبیلہ، اس سے بھی آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ قبیلہ اسی قبیلے سے سعودی خاندان ہے جو آج وہاں حکمران بنا ہوا ہے، تو یہ اسی قبیلے سے ہے۔ اور پھر جو ہے نا ابن عبد الوہاب اس قبیلے سے ہے، بنو تمیم کے قبیلے سے۔ تو یہ سارے علامات قبیلے انہی کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں؟ اور جماعتیں بھی آئیں اور گروہ بھی آئے تو ان کے ساتھ یہ علامات نہیں پائی جاتی، یہ علامات جو ہے نا انہی کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انہی کے ساتھ تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا آپ نے ان لوگوں کی علامات بیان کے شہاب الثاقب ہیں۔ تو یہ اب جو ہے نا عبارات ابھی آپ کو دکھائیں گے، تو عبارات دکھانے سے پہلے جو ہے نا وہ ان کی نشانیاں اور اس بات کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ وہابی ہوں یا دیوبندی ہوں یا تبلیغی جماعت والے، سب کا ایک ہی کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب اسی ابن عبد الوہاب سے ہی نکلے ہیں، ان سب کا بڑا اصل میں ابن عبد الوہاب ہی ہے۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی جو ہے، اس کے متعلق ان کے یہ اقوال بھی پائے جائیں گے جہاں اس کی یہ مذمت کرتے ہیں، ابن عبد الوہاب کو جو ہے نا برا قرار دیتے ہیں، جہاں اپنا بچاؤ کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں، تو اپنے دفاع کے لیے پھر ابن عبد الوہاب کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ عبارات بھی دیکھیں، اور پھر خود ابن عبد الوہاب کی جو ہے نا یہ تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے شہاب الثاقب، تو اس کے اندر ابن عبد الوہاب جو ہے نا اس کا رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ نجدی لوگ کیسے تھے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق الشہاب الثاقب یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ تو یہ الشہاب الثاقب حسین احمد مدنی جو ہے نا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ حسین احمد مدنی وہ ہے کہ جس نے یہ کہا جو نا وہ علامہ اقبال کے دور میں کہ ملت جو ہے نا وہ وطن سے بنتی ہے، ہمارا ہندوؤں کا اور ہمارا مسلمانوں کا وطن ایک ہے، لہذا ہم ایک ہی ملت ہیں۔ تو پھر علامہ اقبال نے اشعار لکھے، وہ ان کا مطبوعہ جو دیوان ہے نا اس کی آخری صفحات پر وہ اشعار ہیں: عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد اینچے بلج بیست۔ علامہ اقبال نے کہا اجمی لوگ ابھی تک دین کے اسرار نہیں سمجھ سکے، ورنہ دیوبند سے حسین احمد جو نا یہ بے وقوفی والی بات کیسے کرتا کہ جو نا وہ ملت وطن سے بنتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے حسین احمد جس کے متعلق یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، تو اس کو بہت بڑا یہ لکھ رہے ہیں ملجا العلماء، یہ کتاب کے اوپر ٹائٹل پر لکھ رہے ہیں ملجا العلماء، علماء کی جائے پناہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہم پناہ مانگے نا تو پھر فتویٰ لگ جاتا ہے۔ مرکز دائرات تحقیق وحید العصر جانشین شیخ الہند، وہ شیخ الہند اسیر مالٹا جو ہے اس کا جانشین سید حسین احمد مدنی۔ تو ہاں جی، تو یہ لکھتا ہے صاحبو، یہ جو ہے نا اس کی مذمت کر رہا ہے دیوبندی مولوی، صاحبو محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداءً 13ویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا، ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ تو الحاصل یہ کافی لمبی چوڑی عبارت ہے، الحاصل وہ ایک ظالم و باغی خونخوار فاسق شخص تھا، اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا، اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قومی یہود سے ہے، نہ نصارہ سے، نہ مجوس سے، نہ ہنود سے۔ اسی طرح اگلے صفحے پر لکھتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانان نے دیار مشرک و کافر ہیں، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ یہ جنا وہابی کے عقیدے تھے، عقائد وہابیہ اور ان کے اکابر کے معتقدات، اعمال میں زمین و آسمان بلکہ اس سے زائد کا فرق ہے۔ تو یہاں یہ دیوبندی مولوی جو نا وہ ابن عبد الوہاب کی اور وہابیوں کی مذمت کر رہا ہے، اور پھر وہ حوالے دکھائیں گے کہ یہ دیوبندی خود بھی جو ہے نا وہابی ہیں، اور یہ تبلیغی جو ہے وہ خود وہابی ہیں۔
تو یہ صرف جہاں مفاد ہو تو اس وقت ابن عبد الوہاب کو برا کہتے ہیں، ورنہ خود ابن عبد الوہاب کی جو ہے نا یہ تعریف کرتے ہیں۔